سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں مظفر آباد کے اپنے جرنلسٹ صحافی دوستوں کا جو ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں اور نامناسب حالات میں اور مختلف کرونا وائرس کی وبا کے ہوتے ہوئے یہ ریاست کے اندر آزادی کی بات ہو، عوامی حقوق کی بات ہو، کسی کی ہمدردی کی بات ہو، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہی وجہ تھی کہ آج ہم نے جو کال دی ہوئی ہے 3 اپریل کو ڈی چوک میں ریاستی تشخص کے حوالے سے، اس کے لیے گزشتہ 1 مہینے سے ہم اسلام آباد پنڈی میں جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، تو مناسب سمجھا کہ مجھے ٹائم نکال کے یہاں کیپیٹل میں آؤں، اپنے جرنلسٹ بھائیوں سے ملوں اور یہاں سے جو میسج جائے گا میرے خیال سے سری نگر میں یا گلگت بلتستان میں یا عالمی دنیا میں، اس کا جو ہے وہ میرے لیے ضروری تھا یہاں پہ آنا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے صدر ذیلدار پرویز صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ضلع مظفر آباد سٹی کے ساتھی راجہ عابد صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈسٹرکٹ اٹیاں بالا سے عادل مغل صاحب، اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب راولپنڈی اسلام آباد سے باغ سے تعلق ہے ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کے صدر ہیں راجہ آزاد صاحب۔ تو اس وقت آپ دیکھیں جو سچویشن جا رہی ہے ریاست جموں کشمیر کی، گزشتہ 73 سال کی غلامی، ایک طویل ترین جدوجہد، اس جدوجہد کے عوض میں ہماری عصمتیں پامال ہوتی ہیں، ہمارے لوگ بیگار ہوتے ہیں، ہمارے ایک اور ساتھی تشریف آئے ہیں عادل اپنا ندیم صاحب، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی اتنی بڑی جدوجہد کے بعد اس وقت ریاست کی جو تقسیم شدہ وحدت ہے یہ بحال ہوتی۔ ریاست جموں کشمیر کی مرضی کے مطابق 13 اگست 1948 کی اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں ریاست کے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے، لیکن انفارچونیٹلی اتنی طویل جدوجہد کے بعد ہماری قربانیوں کا سودا کیا گیا، ہمارے تشخص جو ہے، ہماری شناخت جو ہے اس کو مٹانے کے لیے پہلا جو وار ہوتا ہے 5 اگست کو 2019 کو مودی نے جو کیا، جو ہندوستان کے آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے، جو بین الاقوامی قوانین کو وائلیٹ کرتے ہوئے، تو اس پہ عالمی دنیا بھی خاموش تھی اور پاکستان کی عوام کو آزاد خطہ جس کو ہم کہتے ہیں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کہا گیا جی کہ آپ جمعے کے بعد 10 منٹ مسجدوں کے باہر کھڑے ہوں۔ تو یہ ایک نئی منطق دیکھی ہم نے کہ ایک طرف ہمارے 80 لاکھ لوگوں کو گھروں میں قید کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ میں آپ کا وکیل ہوں، اس ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ اس طرف کوئی نہ جائے۔ 10 منٹ مسجدوں کے باہر کھڑے ہونے سے یہ جو اقدام ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، ہمیں یہ لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ جی سلامتی کونسل میں ایک سپیچ ہوگی، اس سپیچ کے بعد جو ہے کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ ہم اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے اور ہم اس وقت بھی اپنے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ریاست کی تشخص کو مٹانے کے لیے، ہماری تاریخ آزادی کو کچلنے کے لیے ہماری قربانیوں کا سودا کیا گیا، اور سودا کیسے کیا گیا؟ جیسے 71 میں بنگالیوں کو کہا تھا ادھر تم ادھر ہم، اس دفعہ انڈیا کو کہا کہ ادھر تم ادھر ہم۔ انڈیا کو جو ادھر تم ادھر ہم کا کہا گیا، وہ ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ تمہارے پاس اور یہ حصہ ہمارے پاس۔ ریاست کی ماؤں نے جو اپنے بیٹے کٹائے، ریاست کی بہنوں نے جو اپنی عصمتیں لٹوائی، ریاست کے اندر جو کھربوں $1 کی املاک جو ہے برباد ہوئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت بھی ایک ساتھی بیٹھے ہوئے گلشاد صاحب جو صحافی ہیں اس وقت تو، لیکن یہ انڈین کنٹرول کشمیر سے 90 میں ہجرت کر کے اس لیے آئے تھے کہ آزادی کے اس بیس کیمپ جس کو نام دیا گیا، یہاں سے جو انہیں کمک ملے گی اور یہ ریاست کی مکمل آزادی دیکھیں گے، لیکن یہ سب کچھ نہ ہو سکا۔ اگر ہماری قربانیوں کا سودا ہی کرنا تھا، اگر ہمیں بے جا و مددگار ہی چھوڑنا تھا، اگر اس طرح سے آپ نے ہمارا وطن ہی بیچنا تھا، یہ ماضی میں بھی ہمارے دریا بیچے گئے، سیاہ چین کو کیا کہتے ہیں، سیاہ چین کو جو ہے چائنا کو گفٹ کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی ہماری عوام اتنی بھولی بھالی اور سیدھی سادی ہے کہ آپ غاصب کو جو ہے
کیا کہتے ہیں کسی کو اس نے وکیل سمجھ لیا ہے, کسی کو نجات دہندہ سمجھ لیا ہے, لیکن ہمارا یہ واضح موقف ہے غاصب کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی ریاست سے وہ ہو, جو ہمارے وطن پہ قابض ہے وہ ہمارا غاصب ہے, وہ کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. قابض آپس میں تو ایک ہو سکتے ہیں, غاصب آپس میں تو ایک ہو سکتے ہیں, لیکن ریاست جموں و کشمیر کے مسئلے پہ ان کے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کے وسائل لوٹنے کے لیے, کشمیر کی اولاد کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, کشمیر کے لوگ اگر مارا جائیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. صورت دیگر اس وقت پاکستان کی سفارتکاری میں جو بہت سارے دوست ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا اس کے خلاف کیوں اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں. تو آج مظفر آباد سے, جس کو آپ بیس کیمپ کہتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان نے 22 اکتوبر کو میرے وطن پہ حملہ کیا اور انڈیا کو موقع دیا. اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہماری تاریخ آزادی کو ہمارے ہاتھوں میں نہیں آنے دیا, اور ہمیں غزوہ ہند کی بشارتیں سنائی گئی. ہمیں یہ کہا گیا سری نگر اور جموں لینے کے بعد ہم دلی کو فتح کریں گے. آج نہ تم دلی پہ تم نے کیا جانا تھا, آج سری نگر کی میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بچے جو ہیں وہ گزشتہ 1.5 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں. تمہارا وہ اسلامی ایٹم بم بھی ہم نے نہ دیکھا, تمہاری وہ اسلامی فوج بھی ہم نے نہ دیکھی, تمہارا وہ امت مسلمہ کا اتحاد بھی ہم نے نہ دیکھا. جو لالی پاپ دیتے تھے آپ کہ ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں, ہم اس وقت بھی کہتے تھے ریاست جموں و کشمیر جو ہے یہ صرف اور صرف ریاست جموں و کشمیر میں بسنے والے بودھاؤں کا ملک ہے, ریاست جموں و کشمیر کے اندر بسنے والے ڈوگروں کا ملک ہے, ریاست جموں و کشمیر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا ملک ہے. یہ کسی امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے, یہ کسی کا ٹوٹانگ نہیں ہے, یہ کسی کی شارک نہیں ہے. اسی پہ استفادہ نہیں کیا گیا, بلکہ انفارچونیٹلی یہ جو بلی چوہے کے انہوں نے کھیل کھیلا ہمارے ساتھ, ہمارے نوجوانوں کو تیگ کرنے کے بعد اب جو اقدام مودی نے کیا تھا وہی اقدام گلگت بلتستان میں یہ کرنے جا رہے ہیں. جب یہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے اپنا, وہ آئینی ہو, وہ غیر آئینی ہو, وہ عبوری ہو, وہ مستقل ہو, تو انڈیا کے اس اقدام کو جو 5 اگست کو انڈیا نے کیا, دنیا میں آپ کہیں بھی اس کو جو ہے اس کی مذمت نہیں کر سکتے. جب آپ دنیا سے اس کی حمایت لینے کی بات کریں گے تو انڈیا اس وقت کہے گا کہ جو کچھ ہم نے 5 اگست کو کیا وہی انہوں نے کیا. اور اس سے بھی پہلے یہ جو انڈیا نے ہمارے کیا کہتے ہیں شناخت ختم کی گلگت بلتستان میں, تو آپ نے بہت پہلے کی تھی. تو اس کے خلاف اس تاریخ آزادی کی کامیابی کے لیے ہم نے ایک پرامن جو جدوجہد ہے وہ شروع کی ہوئی ہے. گزشتہ 1.5 سال سے میں گلگت بلتستان کی, میرے صدر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم نے گلگت بلتستان کی ایک تحصیل میں گئے اور پی او کے کہ ہم ایک گاؤں میں گئے. انفارچونیٹلی آپ صحافی میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, ہماری جو خبر حقائق پہ مبنی ہوتی ہے, تو جب کسی اخبار کے دفتر دے کے جاتے ہیں تو 10 ایجنسیوں والے وہاں پہ آ جاتے ہیں, جو ہمارے سننے میں ملا ہے کہ جی یہ خبر اس طرح نہیں